بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ سوچئے، اگر اس دنیا کے صرف 60 یا 70 سال یہ طے کر دیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گے، تو کیا آپ اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے جیسے آج گزار رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے، یہ صرف ایک سفر کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ، اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری زندگی کا سفر صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ ایک دن ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قیامت قائم ہوگی، تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد روزہ حشر ہوگا۔ اس دن تمام انسان حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے۔ نہ کسی کی دولت کام آئے گی، نہ رتبہ، نہ شہرت، نہ طاقت۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہر چھوٹا ہر بڑا عمل پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، اور پھر ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یا جنت یا جہنم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری اصلی منزل آخرت ہے، تو پھر سوال یہ ہے، ہم اس دنیا میں کیسے زندگی گزاریں؟ اس سوال کا جواب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ترجمہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو دنیا میں کوئی خوشی نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن اللہ کے احکام کا پابند رہتا ہے۔ جب اس کا نفس کسی حرام چیز کی طرف بلاتا ہے تو وہ اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ یہی مومن کی کامیابی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ ترجمہ، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک پردیسی یا مسافر ہو۔ سوچئے، مسافر کبھی رستے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، وہ صرف اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن کی نظر بھی صرف دنیا پر نہیں ہوتی، اس کی اصل منزل آخرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کی دنیا ہمیں ہر روز نئے سپنے دکھاتی ہے، لیکن یاد رکھیے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن ہمارا گھر، ہماری گاڑی، ہماری دولت، ہماری شہرت، سب یہیں رہ جائے گا، ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ہر دن اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ میرے عزیز دوستو، عقل مند وہی ہے جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرے، اور کامیابی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اب ایک سوال اپنے دل سے پوچھئے، اگر آج اللہ تعالیٰ مجھے بلا لے تو کیا میں اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ ہم سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیا کی طاقت۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا انصاف مکمل ہے، نہ کسی کا نیک عمل ضائع ہوگا
اور نہ کسی پر ذرہ برابر ظلم ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کیجیے، ہر نماز کی حفاظت کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے اور اس پر عمل کیجیے، سچ بولیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، لوگوں کے حقوق ادا کیجیے، حلال روزی کمائیے اور ہر عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیجیے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا چند دنوں کی ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو آج کی چھوٹی سی زندگی کے بدلے ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرے۔ دعا: اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ترجمہ: یا اللہ، ہم سب تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔